اور رائے یہ کہ یہ میری دعا سے ہوا. اب اس کی تو کوئی سند نہ ان کے پاس ہے نہ دعویٰ میرا ہے. یہ تو سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، جس پر چاہے کرم فرما دیں. اب میں اپنے اوپر کیسے یہ مطلب اوڑھ لوں کہ میں نے دعا دی تھی اور میں مستجاب الدعوات ہوں یا میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں دعا دیتا ہوں تو یوں کا یوں تو یوں تو یوں ہو جاتا ہے. یہ عیسائی بھائیوں کا حسن زن ہے. میرے مجھ پر سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ صدیق اکبر. تو سیدنا صدیق اکبر جو کہ واقعی عاشق اکبر ہے، ان کا فرمان میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا تھا تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن زن سے بھی مجھے بہتر بنا دے. اور یہ بھی ان کی طرف منسوب ہے ایک بات کہ میں سب سے برا ہوں عاجزی کے طور پہ. تو بہرحال وہ تو صدیق اکبر تھے، مقبول بارگاہ رب اکبر تھے، اور بارگاہ رسول انور میں بھی ان کی قبولیت کون نہیں جانتا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو اب یہ کہ میں نے جو دعا کر دی ایک بات ہے. اب وہ خدا بہتر جانے کی کیا حال ہے میری اپنی دعا کا قبولیت کا، مجھے کچھ نہیں پتا. اب اس میں حصہ ہے تو کیا نہیں ہے تو کیا، میں کیا بولوں، اس میں کیا جواب دوں. میں نے کوئی فکس کیا تھا کیا کہ جو کل تک دے دے گا اس کے لیے میری دعا ہے؟ اگر یہ فکس نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ قیامت کے لیے یہ دعا کی ہوئی ہے. اب یہ تو وہ الفاظ آپ نکالیں جو میں نے دعا کر دی اور وہ آپ نکالیں الفاظ کہ میں نے کیا کہا تھا. شاید یہ تو کہا تو نہیں ہوگا کہ کل کے بعد کل تک کے لیے دعا ہے. دیکھو رب دیتا ہے تو اس کے کوئی لمٹ تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو جو یہ نوازتا ہے، ظاہر ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے عطا سے اس کے محبوب ایسا نوازتے ہیں کہ وہ نا کسی شاعر نے کہا ہے تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کیا کمی ہے؟ یقیناً کمی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو بھی دعوت اسلامی والے والی کے حق میں بھی قبول فرما لیں. ہر سنی عاشق رسول کے حق میں بھی قبول فرما لیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں. اسی دعا کا کاش مجھے بھی حصہ مل جائے. میں 2000 روپے ایک ٹوکن میرے نام کا لے لیں اور میرا مدنی بیٹا ایک ہند میں، یوں تو سارے مدنی بیٹے ہیں لیکن ایک مدنی شہزادہ ہے
جس کا نام ہے سید محمد عارف اتاری. میرے 2000 روپے یہ میرا مدنی بیٹا حاجی عارف سید عارف باپو یہ ادا کرے گا, مدنی شہزادہ, کیونکہ میں پاکستانی کرنسی تو آپ کو دے نہیں سکتا نا. اب ہند میں ہند کی کرنسی ہند میں ہی رہے گی. تو اللہ کرے کہ یہ قبول کر لیں میری مدنی التجا, اور یہ جیب میں ہو تو 2000 نقد پیش کر دیں یا کسی سے ادھار کر لیں, جلدی جلدی جمع کرا لیں, میرا ٹوکن جمع ہو جائے. میرا مدنی بیٹا میدان میں آ گیا ہے, مرحبا. سبحان اللہ. میرا مدنی بیٹا مہینے میں 3 مدنی قافلے میں سفر کرتا تھا پہلے, تو شاید اب بھی کرتا ہو. ماشاءاللہ. یہ مختلف جگہوں پر ٹوکن رکھے ہوئے ہوں گے, آپ کے بستے کاؤنٹر بنے ہوئے ہوں گے, وہاں جا کر یہ آپ اجتماع کے بعد ضرور جمع کروائیے گا. مختلف ممالک کے اسلامی بھائی بھی نیت کہہ رہے ہیں. جی باپو آپ کی زیارت ہو رہی ہے. اچھا یہاں مدینہ ایک خوشخبری, سبحان اللہ. مجھے ایک پیغام ملا ہے کہ ہماری طرف سے 26 ٹوکن حیدرآباد دکن کے اجتماع کے لیے. سبحان واہ. حاجی صاحب یہاں عالمی مدنی مرکز میں بھی اسلامی بھائی بہت سارے جمع ہیں, دیگر مقامات پر بھی اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے, کیا وہ بھی نیت کر سکتے ہیں, اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حیدرآباد دکن میں اسلامی بھائی جو جمع ہیں وہ, اور جو اس ملک میں اسلامی بھائی جمع ہیں ان کے جو رشتہ دار وہاں ہیں, ان کے ذریعے ذمہ داران کے ذریعے برائے کرم اس رقم کو جمع کروانے کی آپ صحیح فرمائیں. اور ایک بار پھر عرض کر دوں کہ اگر رقم بچ گئی تو یہ رقم انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں خرچ کرنے کے اختیارات اس ٹوکن پہ لکھے ہوئے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ آپ ہی کے ملک میں وہ رقم خرچ ہو جائے گی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر. نیک اور جائز کام میں انشاءاللہ خرچ کرنے کی نیت آپ رکھیے گا کہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں آپ کی اگر رقم بچ گئی تو اس کو خرچ کر سکے گی. ماشاءاللہ یہ ٹوکن دکھا رہے ہیں دیوانے. جی مرحبا. اب میرے پاس تو ٹوکن بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دکھاؤں. ہند کا ٹوکن ہند میں ہی بکے گا بھائی. میرے خواجہ کا ہند, میرے اعلیٰ حضرت کا ہند, اسی میں ہند کا ٹوکن ہند میں بکے گا, اور ہند والے انشاءاللہ پورا کریں گے اس کا خرچہ. کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو تو اب اس سے بڑا اجتماع کرنے کی بھی اس نے زنے کی خواہش ہوتی ہوگی, ہم اس سے بھی بڑا اجتماع کریں. باپو ہم تو آپ کی آواز نہیں سن سکیں گے, لیکن مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی میٹھی آواز سے وہاں کے شرکاء کو نواز دیجیے گا. مدنی چینل پر آپ کی آواز نہیں سن سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سوال چلائیے. یہ 2000 روپے پیش کر رہے ہوں گے تو اب بھی ایک آواز تو آئے گی نہیں ان کی. ٹوکن دکھا رہے ہیں. ابھی کچھ کہنا چاہتے ہوں گے تو اللہ بہتر جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عمان کے شہر سلالہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا مرنے والے کی روح گھر میں آتی ہے؟ جی ہاں. فتح رضویہ شریف مخرجہ جلد نمبر 9 پیج نمبر جلد 9 پیج نمبر 650 پر ہے. مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات, روز عید, روز عاشورہ اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں, اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں, اے میری اولاد, اے میرے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں, سال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کے ہم پر
مہربانی کرو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ یا سیدی آپ عرض فرما دیجئے کہ منکر نکیر کے سوالات سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر بتا دیجئے، کوئی وظیفہ یا کوئی آپ وہ بتا دیجئے جس سے ہماری رہنمائی ہو. منکر نکیر تو سوالات تو کریں گے، اب اس سے سوالات نہ کیے جائیں، یعنی قبر میں امن قائم ہو جائے، تو اس کے لیے یہ سورۃ الملک جو ہے نا، یہ حدیثوں میں اس کے فضائل ہیں اور اس کو منجا بھی کہتے ہیں سورۃ الملک کو، یعنی نجات دلانے والی. تو جو روزانہ رات سورۃ الملک پڑھے گا تبارک الذی، اس کی صرف 30 آیتیں ہیں، 30 آیتیں ہیں اس کی. تو یہ روز جو پڑھا کرے گا تو انشاءاللہ عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا. اب اس میں یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ منکر نکیر کے سوالات اس سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ مجھے یاد نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات ہمیں ملے ہیں، ان میں ایک سوال حافظ محمد پوچھ رہے ہیں، باپا جان ہفتے میں ایک دن ڈیوٹی کی وجہ سے 250 کلومیٹر تک جانا پڑتا ہے، کیا اس میں نماز قصر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اپنی بستی کے باہر، یعنی یہ روزانہ 250 کلومیٹر کے لیے اپنے گھر سے جا رہے ہیں تو سر 250 کلومیٹر تو بہت ہوتا ہی ہے. اگر اپنی بستی سے باہر نکلنے کے باوجود اگر تقریباً 92 کلومیٹر کا فاصلہ اب بھی اس طرف جانے کا ہے، تب تو یہ شرعی مسافر ہوئے. اور ان کو جو 4 رکعتی فرض ہیں، ظہر عصر اور عشاء کے فرض، ان کی جگہ 2 پڑھی ہیں، اور باقی جو پوری، وتر بھی پوری، مغرب بھی پوری، سنتیں پوری. اور جب یہ اپنے بستی میں آ جائیں گے، وطن اصلی میں، پہلے روز آ جاتے ہیں، تو جب بھی آ جائیں گے تو اب یہ پوری پڑھیں گے یہاں جو نماز آئی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. محمد اذان نام رکھنا کیسا؟ نام کبھی ایسا سنا نہیں ہے، لیکن اذان کے معنی ہوتا ہے اعلان، نماز کے لیے پکارنا، ہے نا. تو یہ حرج تو نہیں ہے اس میں، نام میں کوئی ایسے برے الفاظ تو نہیں ہے اس میں، نہ برے معنی ہے اس کے. البتہ یہ کہ اب کوئی رکھے گا اذان نام، اب اس میں لفظ محمد تو شامل نہ کیا جائے، سمجھ میں یہی آتا ہے. کوئی رکھے گا نماز، کوئی رکھے گا روزہ، تو یہ لوگ ہیں نا باتیں بنائیں گے، مذاقیں کریں گے، سوال جواب کریں گے کہ یار یہ نام تو ہم نے کبھی نہیں سنا، ایسا نام تم نے رکھ لیا ہے. تو اصل لوگ یونیک نام پسند کرتے ہیں کہ ایسا نام سب کسی کا نہ ہو اور لوگ تعجب کریں. تو یہ یونیک تو ہے نام، لیکن مشورہ یہی ہے کہ نام رکھے جائیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور خصوصاً لفظ محمد یہ بہت بابرکت ہے، تو برکت کے لیے محمد نام رکھا جائے. تو اس کے اپنے فضائل ہیں. پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیا جائے. اللہ کے نام پر عبداللہ، عبد الرحمن یہ نام رکھے جائیں کہ ان کے بھی فضائل ہیں. لیکن اب یہ محمد یا عبد الرحمن وغیرہ ناموں کو لوگ بگاڑ دیتے ہیں آج کل پکارنے میں. تو یہ نام ضرور رکھے جائیں، لیکن پکارنے کے لیے کوئی اور آسان سا لفظ نام کا رکھ دیا جائے کہ جس میں بگاڑنے کا وہ چانس کم سے کم ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی یہ جمیل رضا ہیں، کیا ایک وقت میں ایک سے زیادہ قضا نمازیں؟ اچھی باتیں سنتا ہے تو اس کو اچھی باتیں اپنے اندر جذب کرنی چاہیے، لینی چاہیے، اور اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہیے، گناہوں کو ترک کرنا چاہیے. تو اگر جو پہلے مدنی کاموں میں سست تھے تو وہ یہاں سے چست ہو کر اٹھے، جس کی کافی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا، اور خوب مدنی کام بڑھائیں کہ آئندہ انشاءاللہ اب جو اجتماع ہو نا، آپ کے اس اجتماع سے زیادہ بڑا نہیں تو کم از کم ڈبل تو ہو. آپ ہمارے میدان نہیں ہے، جگہ نہیں ہے. ہاں یہ تو پھر مطلب کوشش کریں کہ اس سے بڑا ہو اجتماع، ٹھیک ہے نا، اور اس سے بڑے بڑے میدان ہوں گے میرے خیال ہے. تو آپ اس سے ڈبل اجتماع کا آئندہ کرنے کا ذہن لے کر یہاں سے جائیں، لیکن مدنی کام پھر جاری رکھنا، خالی اسی کا انتظار میں نہیں، مدنی کام بڑھا دیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عاشقان رسول جن میں ہند، پاکستان، بنگلہ دیش، عرب امارات اور دیگر کے بھی اسلام میں شامل تھے. شب جمعہ، جمعرات و جمعے کی درمیانی رات اجتماع کے بعد یہاں پر نفلی طواف کا عمروں کا سلسلہ ہوا، اور یہ اسلام بھائیوں نے اپنا یہ طواف کا جو ثواب ہے وہ مجھے پیش کیا ہے. انشاءاللہ ہم امیر علیہ سنت کو پیش کریں گے، اور بالخصوص ہم نے آج ان میں نیت بھی کی تھی کہ انشاءاللہ یہ ثواب ہم ٹیلی تھون کے لیے جن عاشقان رسول نے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو یونٹ پیش کیے ہیں، اور وہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار اور وہ اہل محبت حضرات جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، ان کو یہ ثواب پیش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں نصیب فرمائے. امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے حاجی امین شورا یہ اس وقت عمرے کے سفر پر ہیں، سفر مدینہ پر ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ احرام میں اس وقت. ماشاء اللہ، مرحبا، اللہ قبول فرمائے. اور ابھی اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں. ماشاء اللہ. وہیں سے ایک کا لاکھ ہے وہاں، اگر یہ مکہ مکرمہ میں ہے تو ایک نیکی کی لاکھ نیکی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ کہا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. سبحان اللہ. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. آپ کے پیارے پیارے مدنی شہزادے ہمارے رکن شورا سید عارف باپو کا ایک صوتی پیغام. لبیک یا مرشد لبیک. میرے نصیب بابا کہ آپ نے مجھے قبول فرمایا ہے اور مدنی بیٹا بھی فرمایا. میں اس لائق نہیں ہوں، آپ کی شفقتیں ہیں بابا. الحمدللہ میں نے آپ کی جانب سے 2000 کا ٹوکن لے لیا ہوں. فرمایا
حالیہ کو بھی پیش کر دیا ہوں. باپا دعائے مغفرت بھی فرمائیں اور ہمارے یہاں ہند میں خوب مدنی کام بڑھے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں. سبحان اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا، آپ نے میری لاج رکھی. تقبل اللہ منا و منکا. باپو مدنی قافلوں کی دھوم دھام. ہماری طرف سے قبول فرمائے. باپو مدنی قافلوں کی دھوم دھام، 12 مدنی کاموں کی دھوم دھام. ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھوم دھام، دھام. آہ سنیے اور غفلت کیجیے. ہائے ہائے. جواب دیجیے. ایک کا شعر ہے. کس کا شعر ہے؟ جی باپو جی یہ دیں گے میرے اعلی حضرت کے ہند والے. اعلی حضرت کا نام تو آتا ہوگا نا ان کو، تو ہو سکتا ہے کی طرف منسوب کر دیں. میرے اعلی حضرت کا نہ ہو نہ ہو، یہ میں کوئی واضح نہیں کر رہا. تو جواب دیجیے. یہ لکھ کر ہی دے سکیں گے. ان کی آواز SMS کر دیں. ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، آہ سنیے اور غفلت کیجیے. یہ تو منجا گئے ہیں. آٹی میں چین لگے تو جی آتا ہے آپ صلو کو؟ علی الحبیب. بیٹھنے والے اسلامی بھائیوں، نظر آنے والے صاحب بھائیوں، کس کس کو جواب آتا ہے؟ ایک نے ہاتھ اٹھایا، جمیل نے. ان سب میں چلے اگر کوئی یہ بتائے اس کو کہ یوں ہوگا کہ مجھے کنفرم معلوم ہے. نہیں، یہ بتائیے کیا یہ شعر ہو سکتا ہے. کیا یہ شعر حسن رضا خان صاحب کا ہے؟ کیا پتا ذوق نعت کا بولیں یہ جو کیا بولتے ہیں. دیکھو جو یہ کہتا ہے کہ یہ حسن رضا خان صاحب، حسن رضا خان حسن شہزادہ برادر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. نہیں، کس کا ہے؟ چلیں کیمرہ قریب کریں، آپ نے کچھ لکھا ہوا ہے. جی جمیل کو معلوم ہے لگتا ہے، باقی یہ سارے نہیں، انہوں نے کچھ لکھا تو ہے. اچھا، اس پر کیا لکھا ہوا ہے بتائیے. کیمرہ واضح کیجئے. اس کو فوکس بولتے ہیں یہ لوگ. فوکس سیٹ کرو. یوں یا غوث پاک. یہ صحیح ہے. اب وہ لے پھیکے قلم سے لکھا ہوا تو کہاں نظر آئے گا. بلیک قلم ہو گاڑا غوثیہ. تو اس سے واضح ہو جائے یہ گا. غوثیہ رنگ ہے بابا. پڑھا نہیں جا رہا. اب تو وہ آہستہ آہستہ لکھا ہوگا نزاکت کے ساتھ. شاید جمیل بھائی تھوڑا نیچے اعلی کریں. حضرت کا نام ہے نا. ہاں لکھا ہوا ہے. ڈرتے ڈرتے ہو سکتا ہے لکھا ہو. گاڑا کر کے لکھو گے تو انشاءاللہ وہ اب آیا. جواب درست ہے. میرے اعلی حضرت کا شعر ہے. ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام، سنیے اور غفلت کیجیے. ہر برس تو ہر برس قافلوں کی جو دھوم دھام ہے، تو اب یہاں حیدرآباد دکن سے بھی اس برس دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کی دھوم دھام دھوم آپ نے کر کے دکھانی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قافلوں میں چلو، قافلوں میں چلو، قافلوں میں چلو، قافلوں میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو برکتیں قافلے میں چلو، چاہو برکتیں قافلے
नाम मोहम्मद शरीफ अत्तारी इस्तांबुल से। फेफड़ों की बीमारी का इलाज बताएं। फेफड़ों की बीमारी का इलाज पूछा है। इसका घरेलू इलाज पेज नंबर 18 पर लिखा है, खुली फजा में बेहतर फजर का वक्त आहिस्ता से सांस लेना शुरू कीजिए और जितना गहरा ले सकते हैं ले लीजिए, फिर जितनी देर तक अंदर रोक सकते हैं रोक रखिए। रोजाना कम से कम 40 बार इस तरह कीजिए। यह अमल मुख्तलिफ अमराज बिलखुसूस दीक नफ्स यानी दमा, सांस बीमारी और फेफड़ों की बीमारियों के लिए मुफीद है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बापा जान मोहम्मद अबू बकर रजा अत्तारी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जहाँ पर फर्ज पढ़े जाएं तो क्या उसी जगह पर बकिया नमाज पढ़ने की भी कोई फजीलत है या जगह चेंज करके पढ़ने की फजीलत है? बराए करम मदरी फूल इरशाद फरमा दीजिए। नासिर महमूद अत्तारी जर्मनी के शहर बर्लिन से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में सवाल है कि इज्तिमाई नमाज जनाजा पढ़ने की सूरत में मैतें रखने का तरीका क्या हो? पहला सवाल यह कि फर्ज जहां पढ़े वहीं बकिया नमाज पढ़े या उस जगह से हटकर पढ़े। तो इसमें ऐसा है कि अगर जमाअत हुई और अब इमाम ने सलाम फेर लिया तो बेहतर यह कि मुंतशिर हो जाए जो मुख्तदी हैं वो, ताकि बाद में जो आए ना वो ये ना समझे कि जमाअत अभी तक जारी है। अच्छा, अब इसमें यह एहतियात करनी है कि मुंतशिर होने में किसी नमाजी के आगे से ना गुजर जाए, नमाजी के सामने ऐन सीध में चेहरा ना करना पड़ जाए। इसी तरह किसी को तकलीफ ना हो, यानी कि लोग नहीं जा रहे पीछे और आप धक्के मार के निकल जाएं, तो यह भी तरीका गलत है। यानी मुमकिन हो तो थोड़ा मुंतशिर हो, ना हो तो कभी कोई गुनाह नहीं है, नहीं है तकलीफ होता है, गुनाह नहीं है सर। और हमारे यहां ये उर्फ है कि इमाम अपने मुसल्ले ही पर सुन्नतें और नफल वगैरह पढ़ता है, बकिया नमाज, तो ये पहचान होती है कि ये इमाम कौन है। तो इसलिए वो इस उर्फ पर भी इस उर्फ पर अमल किया जाए और इमाम के लिए ये मुनासिब ऐसे मौके पर कि वो अपनी फर्ज के बाद की बकिया नमाज जो है वो उसी जगह पर पढ़े ताकि किसी को कुछ गलत फहमी ना हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं महाराष्ट्र रत्नागिरी चिपलून फैजान मदीना से गुलाम रसूल सादी अशरफी अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। आपकी बारगाह में ये इल्तिजा है कि इज्तिमा में अच्छी अच्छी नियतें जो करवाई जाती हैं उनमें इस्तिकामत का तरीका इरशाद फरमाए। एक सवाल जो है वो अभी बाकी था उनका कि इज्तिमाई नमाज जनाजा जब पढ़ी जाए तो उसमें ये मैयतों के रखने की तरतीब क्या होगी। तो उसकी तरतीब अर्ज करता हूं। इसमें इख्तियार है कि सबको आगे पीछे रखें, जैसे इस तरह यूं आगे पीछे, यानी सबका सीना इमाम के सामने हो, या फिर यूं कितार बनाकर लाइन क्यू बनाकर रखें, यानी एक के पांव की सीध में दूसरे का सर सिराना, यानी सर, और दूसरे के पांव की सीध में तीसरे का सिराना। वह अला हदल क़ियास, यानी इसी पर क़ियास करते हुए, इसी अंदाज पर।
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 839 پر یہ مسئلہ دیکھا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر میری امیر اہل سنت سے التجا ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہے، ہمارے لیے دعا کریں اور پلیز ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں جو ہم کر سکیں. ایک سوال اور بھی چلا تھا ابھی وہاں ہند سے نیتوں کے غالباً پر استقامت. کوئی اجتماع کے شریک ہوں گے وہ بھی، جی جی کہ جو نیتیں کروائی جاتی ہیں ان پر دوام کیسے حاصل ہو، استقامت کیسے ملے. اجتماع میں جو نیتیں کروائی جاتی ہیں تو نیت کرتے وقت بالکل دل میں یہ موجود ہو، یہ تو شرط ہے نیت کی. اگر دل میں موجود نہیں ہے، ہاں بھائی کون کون مدنی قافلے میں سفر کرے گا اور دل میں نہیں ہوگا میں سفر تھوڑی کروں گا، یار میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے گی یا ہمارا نگران یا ذمہ دار یہ ہم سے مطلب خوش ہوگا یا اعلان کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو اس طرح اس نے ہاتھ اٹھا دیا، دل میں یہ نیت نہیں ہے، دل میں یہ کہ میں نہیں کروں سفر، تو یہ نیت ہی نہیں ہے بلکہ یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دل میں نیت پوری ہو تو ہی ہاتھ اٹھائے. اگر تذبذب ہے کہ دیکھتے ہیں ہوتا ہے ہو سکا تو کر لیں گے وغیرہ، تب بھی یہ نیت نہیں ہے، اس پر بھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ میری نیت ہے. اس کو نیت نہیں بولتے، نیت دل کے ابھار کو بولتے ہیں. نیت دل میں جو بھی حاضر ہے نا وہی آپ نے نیت کرنی ہے جو طے ہے. تو اس طرح کی پکی نیتیں کریں اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کریں. تو انشاءاللہ جب عمل کرتے رہیں گے تو استقامت بھی مل جائے گی. اور ویسے خامخواہ ڈرتے رہیں گے کہ نہیں یار مجھے استقامت نہیں ملے گی، مجھے استقامت نہیں ملے گی، تو کہاں ملے گی؟ اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے استقامت مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپا یہ آج ہمارے ساتھ جو ہے مدرسۃ المدینہ قذافی چوک کے مدنی منع اور والد سرپرست جو ہے مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں اور بڑی پیاری ایک سوال رہ گیا ابھی، ایک سوال اور بھی ہوا تھا نا. جی باپا، یہ صاحب اولاد ہونے کا وظیفہ. جی یہ رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ، بہت پیارا رسالہ ہے. آج کل بیٹیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں تو یہ بیٹیوں کے فضائل پر رسالہ ہے. تو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش میرے یہاں بیٹی ہو انشاءاللہ. تو اس میں بے اولادی کے روحانی علاج لکھے ہیں. اولاد کا پوچھا یا بیٹے کا پوچھا؟ اولاد کا باپا 22 نمبر صفحے پہ. اچھا جی. تو زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، پیج نمبر 45 پر سے 40 روحانی علاج شروع ہو رہے ہیں. ان میں بے اولادی کے 4 روحانی اولاد ہیں، بے اولادی کے 4 روحانی علاج دیے ہوئے ہیں. ہر ورد کے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے. تو اس میں ایک یہ ہے، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن بھی پڑھ سکتی ہے، اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی میں ایک اس کے مقابلے میں آسان ہے جو پیج نمبر 46 پر ہے. یا اولو 41 بار 41 ٹائم، یا اولو 40 ٹائم
یا اولو 41 ٹائم روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا آج مدرسۃ المدینہ قذافی چوک اورنگی ٹاؤن کے کچھ مدنی منع اور ان کے والد سرپرست مدنی مذاکرے میں جو ہے وہ حاضر ہیں، اور یہ کچھ پیاری پیاری تحریریں بھی لے کر آئے ہیں جو کہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ مدرسے کا نام اور پھر سر پہ امامہ سجا رہے گا، اور یہ پورا ایک مدنی مقصد جو اب نظر آئے گا مدنی چینل کے ناظرین کو، بہت ہی پیارے انداز سے ایک لکھ کر لے کر آئے ہیں. ماشاءاللہ، واہ، یہ تو پینافلیکس معلوم ہوتا ہے، خرچہ بھی کیا انہوں نے. جی یہ پینافلیکس ماشاءاللہ، کارڈ پہ لکھا ہے ترتیب سے کے ساتھ. ہاں، ماہنامہ فیضان مدینہ جاری رہے گا. جی باپا. اور مدنی مقصد بھی گزرا، اور یہ پورا لکھ کر رکھا ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور بھی کچھ لکھا ہوا گزرا لیکن جلدی میں وہ پڑھا نہیں گیا، رہ گیا. ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حافظ قرآن، باعمل حافظ قرآن، باعمل عالم دین بنائے، اور مبلغ دعوت اسلامی بنائے، مفتی اسلام بنائے. مدنی منع کچھ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں آپ سے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حذیفہ عطاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ قذافی اورنگی ٹاؤن میں درجہ حفظ کا طالب علم ہوں. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم مدنی منع اپنے والد صاحب کو مدنی مذاکرہ اور ہفتہ وار اجتماع کا پابند کیسے بنائیں، اور ہم اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے کیا عمل کریں، ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پہلے ان کو لیں مدنی ماحول بنانے کو. اچھا، آوازیں بند ہو گئی ہیں زانا. اچھا، تو پہلے مدنی ماحول بنانے کی ترکیب کریں. وہ اس طرح کہ جب بھی گھر میں آئیں جائیں سلام کریں، امی ابو کے ہاتھ چومیں. پہلے اگر کیا ہے آتا ہوں اس طرح بات کرتے تھے تو اب نگاہ نیچی کر کے بولیں جی امی حاضر ہوتا ہوں، جی ابو حاضر ہوتا ہوں. اور پکارے، آپ کو آواز دے نام لے کر، تو آپ یہ نہیں بولے ہاں، یوں کہیں لبیک. آپ کو پتا ہے لبیک کا کیوں بولتا ہوں؟ ہاں، حسن حسین دعاؤں کی بہت مشہور کتابیں جو اہل علم ہوتے جانتے ہیں، عوام بھی جو دعاؤں کے شوقین ہوتے ہیں مطالعے ان کو پتا ہوگا. تو حسن حسین اس میں لکھا ہے کہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ لبیک، لبیک کے معنی ہے حاضر ہوں. یہ سرکار کا کرم ہے، اپنے غلاموں کو اس طرح جواب ارشاد فرماتے ہیں. تو جب کوئی پکارے تو ظاہر نصیب ہم بھی سنت ادا کرنے کی نیت سے لبیک کہہ دیا کریں انشاءاللہ. اپنے گھروں میں مدنی ماحول میں تو یہ چل جائے گا. عوام میں اگر یہ نہیں سمجھ آتی عوام کو تو ٹھیک ہے، عوام کو تشویش میں نہ ڈالیں. آپ جو اچھے الفاظ ہو، جی جی ہاں اس طرح کہیں تو گھر میں جو ہے نا آپ کو تو تڑاک و دڑاک پڑاک نہیں، بلکہ جی امی جی ابو حاضر ہوا، مسکرا کر اس انداز سے گفتگو کریں گے. بیٹا یہ کون سکھاتا ہے؟ میں مدرسۃ المدینہ میں سیکھتا ہوں، جبکہ مدرسۃ المدینہ میں سیکھتے ہوں، یا اب جیسے مدنی مذاکرے میں آپ نے یہ سیکھا. خیر ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. تو آپ بولے مدنی مذاکرے میں یوں
ہم کو بتایا گیا کہ امی ابو کے ہاتھ چومنے ہیں اور اس طرح جواب دینا ہے. تو یہ جب باتیں کریں گے نا تو پھر ابو کو ہو سکتا ہے کہ کشش پیدا ہو مدنی مذاکرے کی. اور پھر آپ وہ بہانہ کرتے ہیں تو آپ وہ کبھی کھلونے کے لیے بھی تو ضد کرتے ہوں گے, کبھی اپنی پسندیدہ ڈش کا بھی تو مطالبہ کرتے ہی ہوں گے, عمدہ لباس کی بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہوں گے. تو اس میں تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ ضد کیا کریں, اس میں ضد نہیں کرنی ہے. ڈش کے لیے اچھی یا اچھے لباس کے لیے اس میں ضد نہیں. اب مدنی مذاکرے کے لیے جبکہ ابو کی آپ کو پتا ہوگا مجبوری نہیں ہے, یہ سستی کر رہے ہیں, تو اب مدنی ضد کریں. مدنی ضد کس طرح ہوتی ہے؟ ابو کو سلام کیا, ہاتھ چوما, ہاتھ چوم کر ابو کا ہاتھ پکڑ لیا. ابو نہیں مدنی مذاکرے میں چلیں گے, نہیں ابو اس ہفتے کو تو آپ مجھے لے جائیں گے, ہم مدنی مذاکرے میں چلیں گے. اس طرح مدنی ضد. مگر اس میں ابو کی توہین نہیں ہونی چاہیے, ابو کو غصہ نہیں دلانا ہے. ابو اگر جلال میں آ جائیں تو پھر آپ تھوڑا آگے پیچھے ہو جانا, پھر کچھ نہیں کرنا موقع کی مناسبت سے. تو اس طرح انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. اب یہ تو باب المدینہ کے مدنی منع ہوں گے تو جب ہی انہوں نے کہا کہ ہم لائیں کیسے. اب دنیا بھر کے جو اگر سن رہے ہیں جہاں جہاں وہ ستا نہیں سکتے نا باب المدینہ, ان کے لیے کہ مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ دیکھیں گے, اس کے لیے مدنی ضد کریں. ابو کو بٹھائیں, نہیں ابو آپ کو آج تو بس 12 منٹ تو دیکھنا ہی ہے, آپ 12 منٹ کے لیے شروع کریں, پھر بڑھاتے جائیں, پیچھے نہیں ہٹیں. پورا سنو بولیں گے تو ہو سکتا ہے یہ کترا ہے. 12 منٹ ابو میرا مان رکھ لیں, 12 منٹ. تو ابو بیٹھ جائیں, شاید بڑا بھائی بھی بیٹھ جائے, تو اس طرح گھر کے دیگر افراد کو بٹھائیں 12 منٹ. اگر ان کی دلچسپی بڑھ گئی تو زیادہ دیر بیٹھے رہیں گے. اس طرح ہر ہفتے کو 12 منٹ کا کر کے آپ بڑھاتے چلے جائیں کہ نہیں اب 25 منٹ بیٹھنا ہے. اللہ کے ایک نیک بنتے ولی اللہ عاشق رسول کی 25 سفر کو ہم ان کا دن مناتے ہیں, یوم رضا. تو یہ 25ویں شریف کی نسبت سے اب 25 منٹ بیٹھنا ہے. یہ 12 کی نسبت تو مشہور زیادہ ہے, 25ویں کی نسبت بھی ہمارے مدنی ماحول میں تو مشہور ہے, لیکن جنرل پبلک کو ہو سکتا نہ پتا ہو. تو اس لیے وہ تعارف کروا کے اعلی حضرت کا کہ ان کی برکتیں لیں گے اللہ کے ولی کی, تو آپ 25 منٹ بیٹھیں گے. تو یہ بڑھاتے پھر ہو سکتا ہے کہ آئندہ بے قرار رہیں کہ اب کب آئے گا مدنی مذاکرہ دوبارہ. تو آپ بولیں کہ کب آئے گا, روز سننا آپ کو, تو آنے دو رمضان شریف, انشاءاللہ روز سنیں گے. رمضان شریف میں ایک نہیں 2 سنیں گے انشاءاللہ. رمضان شریف عصر کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ, اور تراویح کے بعد بھی ہوگا مدنی مذاکرہ لائیو انشاءاللہ. پھر 11ویں شریف کے 11 دن, 12ویں شریف کے 12 دن, بقرعید کے 10 دن, محرم عاشورہ اس کی 11 راتیں ہوتا ہے مدنی مذاکرہ. اور 29 تاریخ کو ہم شروع کرتے ہیں تو بعض اوقات چاند دوسرے دن ہوتا ہے, تو یوں بھی 10 کے 11 ہو جاتے ہیں. تو یوں روز کے بھی ہمارے یہاں مواقع آتے ہیں. 3 روزہ تربیتی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں, تو کبھی اس میں بھی 2 دن 3 دن وہ براہ راست ہوتا ہے مدنی مذاکرہ. تو یہ ہوتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ترغیب دلاتے رہیں گے تو مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور قفل مدینہ انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد بلو تحریک, مرشدی عطار پر فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ مدنی منع ہمارے آج بڑا غریب علاقے سے آئے ہوئے. ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی, شاید بہت سو کو پتا نہ ہو,
एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी ये बाबुल मदीना में, उसका नाम है औरंगी टाउन। तो आज हमारे ये मदनी मुन्ने मदरसतुल मदीना कजाफी चौक औरंगी टाउन के गरीब इलाके से तशरीफ ले आए और गरीबों में दीन ज्यादा ही देखा है। देखो कितने सारे आके बैठ गए। ये अल्लाह करेगा तो हाफिज कुरान बनेंगे इंशाअल्लाह, और आपको रमजानुल मुबारक में इंशाअल्लाह मुसल्ला भी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। 30 के करीब अपने और वालिद फी सबीलिल्लाह सरपरस्तों सुनाएंगे। 30 वालिद सरपरस्तों को लेकर आए हैं अपने साथ। अच्छा, अपने सरपरस्तों को भी लाए हैं? जी, साथ बैठे अरे हाथ खड़ा वाह। कीजिए। जो वालिद सरपरस्त वाह गरीबो वाह, और फुकराउल मदीना मरहबा, खुश आमदीद। कारी साहिबान भी हैं, कुल मदनी अमला आज हाजिर हुआ है। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। सबको खुश आमदीद कहता हूं। अब मदनी काफिलों का कुछ बनेगा सिलसिला, सरपरस्त ले जाए मदनी मुन्नों को भी साथ, कारी साहिबान भी जाएं, और मदनी काफिले कितने मिलेंगे? ये गरीब तो दे देंगे यार इंशाअल्लाह, ये तारीख भी दे देंगे, आप कोशिश तो करें इंशाअल्लाह। नीयत का इज़हार फरमाएं इंशाअल्लाह। नाजिम साहब बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तारीख इन्हीं से ले लेते हैं कब मदनी काफिला सफर करेगा। नाजिम साहब अपनी सहूलियत से तारीख डिक्लेयर कर दे। आज का काम कल पर मत डालो, कल दूसरा काम होगा। आज नकद कल उधार। तारीख डेट इंशाअल्लाह 16 मार्च को इंशाअल्लाह 2 मदनी काफिले सरपरस्तों के सफर करवाएंगे इंशाअल्लाह। 16, 17, 18 मार्च इंशाअल्लाह 3 दिन का मदनी काफिला औरंगी टाउन के फुकराउल मदीना सफर करेंगे इंशाअल्लाह। मदनी मुन्नों को भी साथ ले जाइएगा। जिसका अब्बू साथ जाएगा या बड़ा सगा भाई साथ जाएगा तो मदनी मुन्ने को भी हमारी तरफ से इजाजत होती है, वो भले ले जाए मदनी काफिले में, और किसी के साथ नहीं। सगा वालिद, सगा चचा, सगा मामू या सगा बड़ा भाई ये ले जाए। मुंह बोला भाई, मुंह बोला बाप नहीं, मुंह बोला मामू नहीं। मदनी मुन्नों का निजाम नाजुक होता है, इनको ये संभालेंगे ना इनके वालिद वगैरह इंशाअल्लाह। मदीना 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 हो जाएगा। अब मदनी मुन्नो, अब बारी है मदनी जिद करने की। ये इधर आ गए ना इंशाअल्लाह, ये आपको ले भी जाना इनको मदनी जिद करके, मगर इनको इनकी बेअदबी करके, तौहीन करके नहीं, इनको हड़ाउड़ी करके नहीं, आंसुओं की जबानी तैयार करके ले जाना है इंशाअल्लाह। बाबा मदनी मुन्नों से कोई सवाल हो जाए? काफिले में सफर करें इंशाअल्लाह। बाबा मदनी मुन्नों से भी कोई सवाल हो जाए? आज जो है मदनी मुन्नों की तादाद भी माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई आपने। जन्नत में 10 जानवर दाखिल होंगे। 10 जानवर दुनिया के जो है वो जन्नत में जाएंगे। किसी एक जानवर का नाम बता दो जो जन्नत में जाएगा। 10 का तो शायद ये बहुत सारे नहीं बता सकेंगे। किसी एक जानवर का नाम जो जन्नत में जाएगा। अब मैं नाम लेता हूं, मैं जिन जिन के नाम लूंगा वो नाम आपने नहीं बताना है, जो ना लूं वो बताना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कुत्ता जाएगा और एक कुत्ता जाएगा और कुत्ता जाएगा। भाई सोच के बोलो यार, कुत्ते तो करोड़ों हैं, अरबों खरबों हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोर है, एक कबूतर, मोर, कबूतर और मुर्गा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी मुबारक। नाम कस्वा। जवाब
درست ہے. مدنی منع نے دے دیا جواب بھائی. چلو دوسرے جانور کا نام کوئی اور بتا دے. بھائی کو کچھ ملے گا کہ نہیں تحفہ؟ جی بابا دیں گے ان کو انشاءاللہ غلاف کعبہ بھی، اور ان کو کتابیں بھی انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جائیں گی، اور مدنی پرچم بھی. مگر ان کے ابو کو مالک بنانا. جی ان کے والد صاحب کے لیے. آپ والد کو مالک بنانا. اگر والد تشریف لائے ہوں یا اگر حیات نہیں ہے تو ان کی امی حیات ہے تو امی کی ملک کر دینا. ان کے ابو ہیں، ان کے ابو کی ملک جو بھی چاہے استعمال کر سکے. سب کے ابو آئے ہوں یہ ضروری تو نہیں ہے نا. جی بابا یہ بھی بتا رہے ہیں کچھ. اصحاب کفا کتا. اصحاب کفا. اصحاب صفا کون تھے پھر یہ پوچھوں گا میں تو کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ اصحاب کفا کہا ہے انہوں نے. صفا کفا کاف ان کی جگہ تو کفا نکلی ہوئی ہے، اصحاب کفا. اور کفا نکلی ہوئی ہے. ابھی بھی کفا ہی ہے ہاں بابا. سمجھیے. وہ جواب درست مان لیتے ہیں. اچھا مدنی منا کہف کو کفا بول رہا ہے. اچھا یہاں سوال یہ ہے اصحاب کہف کا کتا. اب اصحاب کہف کا کتا جنت میں جانے کا جو ہے تو وہ ہم نے جو کتاب ہے وہ بلعم بن باورا کی شکل میں جائے گا. وہ پھر الگ ہے نا، وہ اس کی روایت الگ ہے. ٹھیک ہے. اصحاب کہف کا کتا تو جائے گا. تو یہ اپنے جواب ان کا درست ہی مانتے ہیں. وہ کاف بیچارے کی زبان پہ چڑھ نہیں رہا تھا. اچھا باقی میں بتا دوں کہ آپ بتائیں گے مدنی منع؟ آج ارمان نکال لو. بار بار آپ کو کوئی مدنی مذاکرے میں لائے گا نہیں. مور اور کبوتر آئے یہاں سے. ابھی 8 باقی ہیں. تفسیر روح البیان میں ہے 10 جانور جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 1 حضرت سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی. چلو ایک تو ہو گیا. اب 2 جواب مل گئے. 7 باقی ہیں ابھی. 7 میں سے جواب دے دیں. یہ اونٹنی کا تو اب جواب نہیں دے سکتے. کسی کے بتانے سے جواب نہیں دے سکتے. ہاں اپنی معلومات سے دینی ہے. امتحان میں نقالی جرم ہوتا ہے. پاپا مدنی منوں کو کچھ اگر اشارے دے دیں تو بیچارے دے دیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی پانی کا اشارہ کوئی اس طرح کے. چلو پانی کا بھی دے دیتا ہوں, 4 پاؤں کا بھی دے دیتا ہوں, سینگ کا بھی دے دیتا ہوں اشارہ. کوئی کسی کا سینگ کسی کے سینگ ہے, کسی کے 4 پاؤں ہیں, کسی کا 1 بھی پاؤں نہیں ہے, مگر وہ بھی اس میں بھی وہ بھی جانتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی پر والا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا. جواب درست ماننا پڑے گا, بھول گئے کچھ. میں نے جواب بیچارہ وہ جواب درست مان لیتے ہیں. یہ مینڈا جنتی مینڈا جو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر فدیے میں ذبح ہوا تھا, ان کے بدلے میں ذبح ہوا تھا, جنت سے آیا تھا, تو جنتی مینڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہونے والا جنتی مینڈا, یہ جواب ہے, یہ بھی جنت میں جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا مچھلی جس میں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اب کیا کہیں گے؟ اب کیا کہیں گے؟ مان لیتے, کیا بولیں گے آپ؟ نہیں یار یہ تو وید بھی نہ ہو جائے گا. مچھلی یہ پہنچے تو ہیں لیکن دوبارہ ان سے دوسرا جواب ان کا درست ہو جائے نا. پہنچے تو ہیں, درست جواب ہو جائے. پہنچے تو ہیں لیکن ٹھوکر زور کی کھائیے. جی ہاں, چھوٹی موٹی کاف کو کف بولا تو انہوں نے چلا دیا. یہاں تو
चलिए दोबारा बताएं अस्सलाम वालेकुम वरहमत। हजरत सीना यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। हजरत यूनुस अला नबीना वालेसलाम की मछली जिसके पेट में आप रहते हैं। जवाब दुरुस्त है, मान लेना भी नहीं, जवाब दुरुस्त है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली बोलने में हर्ज नहीं है, जवाब पूरा ही है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल की गाय। जवाब दुरुस्त है। बाकी बाबा पता नहीं चल रहा है, अब आप इरशाद फरमाएं। ये सूरतुल बकरा जो है ना, जिसमें गाय का तस्करा है, तो ये हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेसलाम की गाय, ये लिखा है। तो ये मुराद वही है, सूरतुल बकरा। तो तफसीर रूहुल बयान में 10 जानवर जन्नत में दाखिल होंगे। नंबर 1 हजरत सैयदना सालेह अला नबीना वालेसलाम की ऊंटनी। नंबर 2 हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेसलाम का बछड़ा। नंबर 3 हजरत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना वालेसलाम का मेंढा। नंबर 4 हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेसलाम की गाय। नंबर 5 हजरत सैयदना यूनुस अला नबीना वालेसलाम की मछली। नंबर 6 हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम का दराज गोश। दराज गोश माने डोंकी, जिसको हम गधा बोलते हैं, पंजाबी में खोता बोलते हैं, लेकिन चूंकि नबी की निस्बत है इसलिए वो अच्छा लफ्ज दराज गोश। दराज गोश ये गालिबन फारसी लफ्ज है और अरबी में बोलेंगे हिमार। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का हिमार यानी दराज गोश, ये लंबे कानों वाला जानवर जो सवारी में इस्तेमाल होता, अब भी कहीं कहीं गांव गोटों में होता होगा। बाबुल मदीना में गाड़ियों में भी इसको जोड़ते हैं और गाड़ियां चलती हैं। तो बाबुल मदीना के जो होते हैं उसको हम गधा बोलते हैं, और पंजाब वाले खोता बोलते हैं। नंबर 7 हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना वालेसलाम की चोटी, जिसकी 3 मील के फासले से आपने आवाज सुनी थी। नंबर 8 हजरत सैयदतुना बिल्कीस रहमतुल्लाह तआला अलैहा का हुद, ये एक परिंदा है। नंबर 9 असहाबे काफ का कुत्ता। नंबर 10 सरकार अली वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऊंटनी, जिसका मशहूर नाम है कस्वा। ये तमाम जानवर किस शक्ल में दाखिल होंगे, ये अवाम जवाब दे दें, हमारे मदनी जवाब दे दें, मदनी शख्सियात जवाब दे दें कि ये सारे जानवर जो हैं, चाहे कुत्ता कुत्ते की शक्ल में नहीं जाएगा, ऊंटनी ऊंटनी की शक्ल में नहीं जाएगी। जो रिवायत है इसके मुताबिक, इसमें जो रूहुल बयान में रिवायत है कि ये तमाम जानवर किसी एक जानवर की शक्ल में जाएंगे। उस जानवर का नाम बता दीजिए, जवाब दीजिए। 10 जानवर जन्नत में दाखिल होंगे और सब एक ही शक्ल में जाएंगे। वो कौन सी एक शक्ल होगी? चलो, मेरे गरीब नवाज के हिंद वाले, मेरे आला हजरत के हिंद वाले, हैदराबाद दक्कन वाले, इनको भी जवाब देने की इजाजत है। वो भी SMS कर सकते हैं। जो अभी इज्तिमा माशाअल्लाह अभी तक खचाखच भरा हुआ है, माशाअल्लाह। मरहबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बकरी की शक्ल में जाएंगे। बकरे की शक्ल में? बकरी की शक्ल में।
बकरी की शक्ल में? जी किसने जवाब दिया? नजर नहीं आ रहे। आलमी मदनी मरकज। जमील अहमद, जामिअतुल मदीना फैजान मुस्तफ़ा औरंगी टाउन। माशाअल्लाह। वैसे जवाब आपका दुरुस्त नहीं है, जो मेरे पास लिखा है उसके मुताबिक जवाब दे रहा हूं, रूहुल बयान के हवाले से जो लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम आपने रहमतुल्लाह तो व बना भी बकरी दिया, बोले बकरा भी नहीं। हालांकि इसमें नर भी है मादा भी है। ऊंटनी तो ये मादा होती है, मुअन्नस होती है। दो ऊंटनियां हैं, सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, मेरे आका की ऊंटनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आका अलैहिस्सलाम की ऊंटनी कसवा। ये अब लगता है कि अंधेरे में तीर लगा रहे हैं। कहां पड़ा आपने? बलआम बिन बाउरा। ये अंधेरे में तीर लगा, अपनी अटकल से बोल रहे हैं तो 12 माह के लिए इनको मेहमान बना दिया जाए, मदनी काफिले का मुसाफिर। ये नाजुक मामला तो अपनी अटकल जब पढ़ा है तो जवाब दे, वरना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तमाम जानवर मेंढे की शक्ल में जन्नत में दाखिल होंगे। जवाब दुरुस्त है। ये किसने जवाब दिया? आवाज तो पहचान ली है। अबू आतिफ लेकिन अत्तारी। अच्छा, माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। ये 10 जानवर मेंढे की शक्ल में जन्नत में दाखिल होंगे। अलबत्ता एक रिवायत के मुताबिक असहाबे काफ का कुत्ता बलअम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा, जैसा कि हजरत सैयदुना अल्लामा अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी नकल फरमाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बलअम बिन बाऊरा को असहाबे काफ के कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में दाखिल फरमाएगा और इनके कुत्ते को बलअम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इन असहाबे काफ के कुत्ते को बलअम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सुभान अल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बापा ये माहनामा फैजान मदीना। जी हाफिज साहब। जी बापू लब्बैक। ये माहनामा फैजान मदीना जी जो इस माह का है, मार्च का, इसमें एक नया मरहला शुरू हुआ है, एक नया सेगमेंट डाला है जो है सवाल जवाब का सिलसिला। इसके सफ़ा नंबर 59 पर इस दफ़ा जो इन्होंने माहनामा फैजान मदीना हासिल किया है उनसे 2 सवालात किए गए। पहला सवाल है, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम क्या था? और दूसरा सवाल, उम्र सानी किस खलीफा को कहा जाता है? अब ये 2 सवाल इन्होंने पढ़े
اور ان سوالاتوں کے جوابات اس کی پچھلی سطح پر جو ہے موجود تھے. نام وغیرہ خانوں کو پر کرنے کے بعد 10 مارچ تک نیچے دیے گئے پتے پر بھیج دیجئے. جواب درست ہونے کی صورت میں 1100 روپے کا مدنی چیک ان کے گھر تک پہنچے گا. اور جن کا جواب درست ہوگا، اگر ایک سے زائد کوپن آئے تو ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی. تو ان کے درمیان قرآن دازی ہوئی، اور جن کا نام نکلا ہے ان کا نام ہے اسد رضا اتاری ول محب علی، جامعۃ المدینہ فیضان محمدی، گلشن معمار، باب المدینہ کراچی. اور پہلے سوال کا جواب ہے عبداللہ، دوسرے سوال کا جواب ہے عمر بن عبد العزیز. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جی حافظ صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا. الہ العالمین، یا رب العالمین، مولا کریم، تیری عطا سے، تیری توفیق سے آج علم دین سیکھنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت ملی. اور اے مالک و مولا، اب تک تیری عطا سے جو جو نیکیاں کی ہیں ان پر ملنے والا اجر و ثواب کئی اسلامی بھائیوں نے حیدرآباد، دکن، ہند میں سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی، اس کا ثواب، اور کئی اسلامی بھائیوں نے عمرے اور نفلی طواف کا ثواب بھی پیش کیا ہے. اے اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا رب العالمین، ان سب نیکیوں پر ملنے والا ثواب ان کو پہنچے. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام، تمام صحابہ و تابعین، اہل بیت کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. الہ العالمین، تمام اولیاء کاملین، بالخصوص ہمارے غوث اعظم، ہمارے امام اعظم، ہمارے خواجہ غریب نواز، ہمارے داتا علی حجویری، صدر الافاضل اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی زمزم اتاری، اور تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. آقا کی ساری امت کو اے اللہ اس کا ثواب پہنچا. الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. یا رب العالمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا رب العالمین، تیری رحمت کا پانی اگر مل جائے تو ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے. ہم گناہ گاروں پہ مولا تیری مہربانی چاہیے. ہم گناہ گاروں پہ مولا تیری مہربانی چاہیے. سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا
بخشے مینوں کم بن جاوے میرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا کیونکہ جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے 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 جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے 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 اے مولا تیری رحمت اگر ہمارے شامل حال رہے تو ہم نیک بھی بن سکتے ہیں، تیری رضا حاصل کرنے والے بھی بن سکتے ہیں۔ اے مالک و مولا جہاں تیری رحمت پورے عالم پر برس رہی ہے، اے مالک و مولا ہم گناہ گاروں پر بھی اپنی رحمت کی بارشیں برسا دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے مالک و مولا تو علیم و خبیر ہے، تو سب کو جانتا ہے، ان کی مرادوں سے بھی باخبر ہے۔ اے مالک و مولا ہمارے سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے بیماروں کو اے اللہ شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں مولا دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے۔ الہ العالمین ہمارے سنتوں بھرے اجتماع کو کامیابی سے ہم کنار فرما۔ اس کے لیے جنہوں نے بھی کوششیں کی ہیں اے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، اور اس اجتماع کے بعد خوب مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت عطا فرما۔ الہ العالمین مولا کریم ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے بیر خدا دے، اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت، عطار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے، عطار کے ہمراہ مدینہ بھی دکھا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت،
ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادتیں عطا فرما، خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ عطا فرما، مدنی انعامات پر اخلاص و استقامت کے ساتھ عمل کی سعادت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، تجھے مدینے کا واسطہ، مدینے والے پیارے آقا کا واسطہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول و مستجاب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اے شہنشاہ مدینہ